دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت اتنی خوفناک ہوگی کہ ہر انسان کے دل میں گھبراہٹ ہوگی، خوف ہوگا، اور ہر انسان پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ اور قیامت کی گھبراہٹ اس قدر خوفناک ہوگی کہ انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، دودھ پیتے ہوئے بچوں کو مائیں پھینک دیں گی۔ ایسی خوفناک ہوگی قیامت۔ اب اس ساری سچویشن کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک بہت ہی خوبصورت حدیث سنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی گھبراہٹ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کو قیامت کے خوف کا کوئی خوف ہی نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، بلکہ جب تک دوسرے لوگ حساب دے رہے ہوں گے یہ تینوں طرح کے لوگ مشک کی تھیلیوں میں تفریح کریں گے، گھوم رہے ہوں گے، یہ سب کے سب سیر کر رہے ہوں گے۔ تو بتاؤ یہ شخص کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ پہلا وہ شخص جس نے قرآن شریف کو سیکھا اور اللہ کی رضا کے لیے سیکھا اور ایسے تلاوت کی کہ اس کے مقتدی اس سے خوش رہے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ دوسرا وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا۔ اور پھر تیسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہوگا جس نے اپنے رب کو بھی راضی رکھا، اور جس نے جو لوگ اس کے ماتحت تھے، یعنی مینیجر کر لیں، سی او کر لیں، کوئی بھی شخص جس کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، اس نے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ یہ تینوں طرح کے لوگ، ان کو قیامت کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی کسی بھی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور دوستو اب 3 ایسے لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں آپ کے سوچنے سمجھنے اور کام کرنے کے نظریے کو بدل کر رکھ دے گی۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی ضروری حدیث ہے جس کو ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا، تو شہید کہے گا اے میرے رب میں آپ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو شہید اس لیے ہوا کہ لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں، بہت بڑا شہید کہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے عالم کو بلائے گا، اس سے پوچھے گا کہ بتا، تو وہ عالم کہے گا کہ اے میرے رب میں نے تیرے رستے میں خروج کیا، میں نے تیرے بندوں کو خوب واعظ کیا، آپ کے رستے پر آنے کی دعوت دی، میں نے خوب سارا علم سیکھا اور لوگوں تک پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تجھے بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا مولانا کہیں، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تیری عزت کریں، اور تو نے علم اس لیے سیکھا کہ لوگوں پر تیرا رعب ہو، ایک دبدبہ ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تیسرے شخص کو بلائیں گے، ایک بہت بڑے مالدار کو بلائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بتا، تو وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب میں نے آپ کے رستے میں خوب کام کیا، خوب دولت کمائی اور خوب صدقہ کیا، خوب خیرات کی۔ تو اللہ تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جھوٹ بولتا ہے تو نے خیرات، تو نے صدقات اس لیے کیے کہ لوگ تجھے بہت بڑا رئیس سمجھیں، بہت بڑا مالدار سمجھیں، بہت بڑا خیرات کرنے والا، بہت بڑا صدقہ کرنے والا سمجھیں، کہ لوگوں میں تیری عزت ہو، لوگ تجھے بہت اچھا انسان سمجھیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ شہید ہو کر بھی، عالم ہو کر بھی، مالدار ہو کر بھی کسی بھی عمل کا، کسی بھی کام کا کوئی بھی اجر نہیں ملا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہی عمل پسند ہے جو خاص طور پر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ کیونکہ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کی خاطر کریں۔ اور ہاں، انسان اپنے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ جانتے ہوتے ہو کہ آپ یہ نیکی کا کام کیوں کر رہے ہو۔